اگر وہ سمجھتے ہیں کہ irregularities ہوئی ہیں الیکشن کے اندر اور فارم 45 اور 47 کے اندر تفریق ہے تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں ان کو چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. سڑک پر آ کے قانون شکنی کرنے سے کیا کہتے ہیں نہ تو کیا کہتے ہیں مسئلہ حل ہوگا اور نہ میں سمجھتا ہوں کیا کہتے ہیں ملک کے لیے یہ ایک فائدہ مند چیز ہے. کیس کے حوالے تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیے گا کیا ہے؟ ابھی تو جو کیس یہ ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد سے آیا ہے اور کیونکہ یہ نیب کورٹ میں چل رہا تھا مگر جب قانون بدلا گیا نیا قانون جب آیا نیب ایکٹ کی امینڈمنٹس ہوئی اس کے نیچے جو نیب کورٹ تھی انہوں نے اس کیس کو کیا کہتے ہیں بینکنگ کورٹ میں واپس ٹرانسفر کر دیا جہاں پہ اوریجنلی یہیں پر کیس فائل ہوا تھا یہیں پر چلان فائل ہوا تھا. تو آج انہوں نے نوٹسز ایشو کیے تھے تمام لوگوں کو حاضری کے لیے. آج میں نے آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کی طرف سے حاضری کی کہ کہتے ہیں درخواستیں ڈال دیں ایگزامشن دی ہیں. فریال صاحبہ بیمار تھیں اور آصف صاحب اسلام آباد میں ہیں وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے آج کل جو سیاسی حالات چل رہے ہیں تو ایگزامشن ہو گئی ہے اور 22 اپریل اب تاریخ پڑی ہے. کچھ ملزمان پر ابھی سروس نہیں ہوئی ہے ان سب کو دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ اس کے بعد کارروائی آگے چلے گی. تھوڑا سا ایلیگیشن کے حوالے سے بتا دیجیے کیا ایلیگیشن جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کہتے ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے کہ جی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جو زردی پی وی ٹی لمٹ ہے اس کے اندر 1.5 کروڑ روپے اور پھر 3 کروڑ روپے آئے ہیں. ہم کو ان 3 کروڑ روپوں کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب کو اور فریال تالپور صاحبہ کو ان کیسز میں ملزم قرار دیا گیا ہے. انہوں نے کہہ دیا آپ بینیفیشری ہیں. یہ جو پیسے تھے ہم نے ان کی جو شوگر ملز تھی ان کو امنی والوں کو بیچی تھی اپنی شوگرز گنا بیچا تھا گنے کے یہ پیسے تھے اور یہ نہ آصف صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے نہ فریال تالپور صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آئے. خالی 3 کروڑ کا مسئلہ ہے جس کے اوپر اتنی کیا کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنایا گیا ہے. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے سر جس طرح سچویشن اسلام آباد میں نظر آ رہی ہے اس وقت جو ہے الیکشن اسے لگتا ہے کہ کسی کے پاس تو مینڈیٹ واضح طور پر نہیں ہے کیا دوبارہ الیکشن ہوں گے ایسے سمجھیے؟ میں سمجھتا ہوں کیا کہتے ہیں ملک جو ہے دوبارہ الیکشن کا کیا کہتے ہیں اتنی ایکسپینس کو نہیں برداشت کر سکتا. بلینز آف روپیز لگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ویسے ہی اکنامک جو کنڈیشن جو ہے ہماری اچھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے فسکل ڈیفیسٹ ہے اور جب تک کہ ٹیکس کو براڈ نہ کیا جائے پبلک ایکسپینڈیچر کو کم نہ کیا جائے جب تک میں سمجھتا ہوں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اگر دوبارہ الیکشن کرنے کا مطلب ہے کہ پبلک ایکسپینڈیچر اور ہو جائے گا. انہی کے کہتے ہیں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے آپس میں بیٹھ کر پروٹیسٹ کرنے کے بجائے جھگڑا کرنے کے بجائے آرام سے بیٹھ کے ایک کیا کہتے ہیں فارمولا ڈیوائز کرے جس سے کہ یہ ملک آگے چل سکے اس ملک کی جمہوریت کی کیا کہتے ہیں آگے چل سکے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے جس سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. جب تک کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی جو انفلیشن ہے جو مہنگائی ہے جس نے کہ غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو پاور کے لیے اتنے جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. قوم کا سوچنا چاہیے ملک کا سوچنا چاہیے اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اسٹریٹ پر پروٹیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ملک کو نقصان ہے. سر وہ تو یہی بول رہے ہیں کہ فارم 47 کو ریجیکٹ کیا جائے اور فارم 45 جو ہے جو جاری ہوا تھا اس پر جو ہے وہ فیصلہ دے دیا جائے. دیکھیں اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو کیا نہیں سمجھتے کہ سب کے معاملاتی حل ہو جائیں تمام جو بھی ہے دیکھیں جہاں احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں قانون ہے اور اس ملک یہ قانون بھی اور آئین بھی ہے. قانون اجازت دیتا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ irregularities ہوئی ہیں الیکشن کے اندر اور فارم 45 اور 47 کے اندر تفریق ہے تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں ان کو چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں ان کو چاہیے الیکشن ٹرائبونلز بنا دیے گئے ہیں ان کے پاس جائیں اپنا مدعا بیان کرے قانون کا سہارا لیں مگر سڑک پر آ کے قانون شکنی کرنے سے کیا کہتے ہیں نہ تو کیا کہتے ہیں مسئلہ حل ہوگا اور نہ میں سمجھتا ہوں کیا کہتے ہیں ملک کے لیے یہ ایک فائدہ مند چیز ہے. فاروق صاحب ایک آپ کی جو پارٹی کی جو مانگ ہے جلائز کرنے کے لیے کولیشن گورنمنٹ جو چاہیے تو اس میں کوئی لچک ہے کتنا کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہماری لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی. وہ ٹاکس جا رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں ہمارے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آپ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب یہ بیٹھ کے اپنی جو ان کے سی سی کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے صلاح و مشورہ کر کے جو فیصلہ کریں گے وہ تمام پارٹی کو منظور ہوگا. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت
ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔